ایک بہت بڑے شاعر ہیں، پروفیسر بھی وسیم بریلوی، اچھا شعر ہے کہ دیواریں بادشاہ دیوار کو دینے کی عادی ہیں تو کیا ہم اسی خوف سے تیرا چہرہ بنانا چھوڑ دیں؟ تو خیر ہم کو جو موضوع لینا ہے کہ میں نے آیت دی ہے اور میں سوچ رہا ہوں تو وہ شعر کا بہت اچھا شعر ہے۔ زمین تو وہی رہتی ہے، زمیندار بدلتے رہتے ہیں۔ کیونکہ وہ کل ابا تھے، پھر دادا کا، پھر دادا کا، پھر ہم ہو گئے۔ زمین تو وہی رہتی ہے۔ شعر حقیقت سے لبریز ہے، لیکن قرآن دیکھا ہے لا تنقض الیمین الا بالیمین، یقین نہیں ٹوٹ سکتا لیکن ٹوٹ جائے گا اس سے بڑا کوئی یقین اگر آ جائے۔ یقین بھی ٹوٹ سکتا ہے اگر اس سے بڑا یقین آ جائے۔ مان لیجیے محمد یقین کامل راہب کو کہہ چکے تھے کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، اس یقین کے اوپر حسین کا جملہ آ گیا، ایک دیا، دو دیا، تین دیا، اس نے طرز نہیں کیا، یقین سے بڑا ایک یقین آ گیا ہے، تو یقین ٹوٹ سکتا ہے۔ تو اسی طرح سمر علی نامی شاعر ہے، بڑے کے میرے چپیٹے ہیں، انہوں نے کہا کہ زمین تو وہی رہتی ہے، زمیندار بدلتے رہتے ہیں۔ حقیقت ہے نا، آپ ہمارے یہاں سنیے میرا استعمال، ہم نے کہا اس میں بات تو اپنے صحیح گئی، حقیقت سے لبریز، لیکن اہل بیت کیا کچھ کمال ہے، جب یقین ٹوٹ سکتا ہے، لا تنقض الا بالیمین، تو ہمیں تو باکمال لوگ ملے ہیں۔ زمین تو وہی رہتی ہے، زمیندار بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن ہم بھاگلپور میں آئے، دیکھا یہاں مومنوں نے زمین لیا، اس کا نام رکھا ہے امام باڑہ۔ پھر ہم مظفرپور گئے، وہاں بھی کچھ لوگوں نے زمین خریدا اور لکھ دیا امام باڑہ۔ پھر دلی گئے، وہاں تو انہوں نے زمین لیا امام باڑہ۔
پھر پٹنہ گئے وہاں زمین لیا لکھا ہے 12، پھر سیوان گئے وہاں لکھا ہے 12، پھر حسن پورہ گئے وہاں لکھا ہے 12، پھر گوپال پور گئے وہاں لکھا ہے 12۔ تو آپ کا شعر تو یہ تھا کہ زمین تو وہی رہتی ہے، زمیندار بدلتے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو جب ہوا زمین بدلی زمیندار بارہ ہی رہے، ہمارے یہاں زمین بدلی زمیندار بارہ ہی رہے۔ تو اب شعر کہا تھا نا، تو میں نے بھی شعر کہہ دیا کہ بڑا اچھا شعر ہے آپ کو، لیکن سنیے ہمارے ادھر نظر آئیے، زمین تو وہی رہتی ہے زمیندار بدلتے نہیں، ہمارے یہاں زمین بدلی زمیندار بارہ ہی رہے۔ تو خدا کا ملک ہے مختار یہی رہتے ہیں، نگاہ حق میں حقدار یہی رہتے ہیں، اور خدا کے گھر میں ولادت علی کی کہتی ہے زمین ہو کوئی زمیندار یہی رہتا ہے۔ زمین ہو کوئی زمیندار یہی رہتے ہیں۔ فوراً ذہن میں سوال ہے اس بچے کے کہ اس کا مطلب ابا دو طرح کے زمیندار ہیں، ایک جو زمیندار بنے یہاں آ کے، ایک جو زمیندار پیدا ہوئے۔ اب دونوں کا فرق بھی ہونا چاہیے، جو یہاں آ کے زمیندار بنے ان کے لیے وسیم صاحب کا شعر ٹھیک ہے، ہمارے والے زمیندار پیدا ہوئے، جتنی بھی زمین ہے سب ان کی ہے، جتنا پانی ہے سب صحرا کا ہے، سب کچھ ان کا، وہ زمیندار پیدا ہوئے، تو فرق ہونا چاہیے۔ تو مان لیجیے ندیم بھائی جو ابا 2 بیگھہ زمین دے کے گئے، جا کے اس میں ابا کو چھوڑی دوسرا بڑا مانے ہم کو کاٹ دیا، ہمارے ابا کے زمین سے کو کاٹ دیا، ہمارے ابا زمیندار ہے، کاٹ کے کہتے ہیں سنو اس زمین کے جو ہے زمیندار ہم ہی ہیں، ہمارے بیٹے کو سنبھال کے رکھنا، تو سنبھال کے نہیں رکھے گا وہ کھا جائے گا، وہ زمین کی فطرت کیا ہے وہ کھا جائے گا، وہ آپ کی بات نہیں مانے گا، اپنا زمیندار زمیندار کیجیے، کیونکہ آپ کی زمینداری چھنا سکتی ہے، آپ کی زمینداری چھنا سکتی ہے، زیادہ مت بولیے نقلی کاغذ بنانے دوسرا زمیندار بن جائے گا۔ اس کا مطلب کہ زمیندار ایسا ہونا چاہیے کہ زمین لوٹ لو زمینداری بھی نہیں چاہیے، ایسا زمیندار، 2 طرح کے زمیندار ہونے چاہیے، ایک وہ جو زمیندار بنے ان کی چھنائی بھی ختم بھی ہوگی ٹرانسفر بھی ہوگی، ایک جو پیدا ہوا، 2 طرح کا زمیندار۔ اب چاہنے والا خاموش نہیں رہ سکتا تھا، کسی نے کہا جب 2 طرح کا زمیندار تو فیصلہ بھی کر لیتے ہیں دنیا میں۔ 1000 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد حجر بن ابی مولا کے ہونا چاہنے والے کسی نے ان کے بہترامی کے لیے ان کے قبر کو کھودا، قبر کو جب کھودا تو دیکھا جنازے کے ساتھ ساتھ کفن بھی تازہ ہے۔ اب دیکھنے کا تو کہتا ہے ہم تو سوچا تھا کہ اس کا بہترامی کریں گے تو تعجب میں پڑے گا، کیوں؟ زمین تو کھا جاتی ہے نا، زمین تو کھا جاتی ہے۔ بس شاید نے کہا ٹھیک ہے 2 زمیندار کو طے کر دیتے، ابو تراب کے عاشق تھے اس لیے نہ آیا، زمین حجر کو رکھا سنبھال کر دیکھو، اور جنہوں نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا ذرا انہیں بھی زمین سے نکال کر تو اس کا مطلب یہ ہے یہاں حکومت چھین سکتا ہے، زمیندار بن سکتا ہے، لیکن جتنا کچھ بھی بن جائے تراب ہی رہے گا، ابو تراب نہیں بن سکتا۔ جی پھر 2 زمین آئی، 2 زمین، ایک وہ زمین جو مولا کربلا ہے، اور آنے کے بعد انہوں نے جناب علی اکبر کے نام سے، دیکھیے یہ سب سوچنا چاہیے تھا، جب جانتے ہیں مولا سلام ہو چکے کربلا ہے مولا، انہوں نے جب کربلا کی رجسٹری کروائی تو مولا اکبر کا نام دیا، مولا اکبر کو کیا کہا تھا؟ شبیہ پیغمبر۔ دیکھیے آپ کو سوچوا کے چلے گا، سوچے نہ سوچے آپ کی بات۔ اب آپ کے سامنے کوئی تاریخ پر 2 زمین ہے، ایک زمین وہ ہے جو امت کو محمد دے کے گئے اور رجسٹری کروا دیا فاطمہ کے نام، ایک وہ زمین ہے جو رجسٹر ہو گئی شبیہ پیغمبر کے نام، ایک زمین محمد کے نام تھی، ایک شبیہ محمد کے نام۔ خوب شبیہ محمد کے نام جو زمین کربلا ہوئی، اس کے چاہنے والوں نے کیا کیا؟ اس زمین کو نہیں کھایا، اس کے نام سے اپنی زمین لی۔ اب بھاگلپور میں کربلا ہے،
مظفرپور میں کربلا ہے، پٹنہ میں کربلا ہے، بھائی تم کائے بھی دے رہے ہو؟ حسین جو شبیہ پیغمبر کا نام کرتے گئے ہیں تو ہم بھی اپنے گاؤں کی زمین کے نام کر رہے ہیں، ہم بھی اپنے گاؤں کے نام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سے محمد نے ایک زمین چھوڑ کے گئے، اسے امت نے محمد کو جو نام تھی نہ اس کی شبیہ ملتی ہے، نہ کوئی ایڈریس ملتا ہے، نہ کوئی ٹھکانہ ملتا ہے، نہ وہ تھی کہاں یہ پتا چلتا ہے۔ تمام باتوں سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ جو طرز کرتے ہیں کہ شبیہ نہیں بنایا کرو، شبیہ نہیں بنایا کرو، تو پھر آپ نے کیوں شبیہ بنایا؟ آپ شبیہ کیوں بنایا؟ یہاں کربلا کی شبیہ، وہاں کربلا کی شبیہ، وہاں کربلا کی شبیہ۔ سامنے والے نے تو باب فتح کی شبیہ نہیں بنائی، کم سے کم نہیں کیا تھا تو شبیہ بنا لیتا کہ یار یہاں پر چھوٹا سا تو باب فتح کیسا تھا۔ بھاگلپور میں باب فتح کی شبیہ ہے نہیں، پٹنہ میں باب فتح کی شبیہ نہیں ہے، دلی میں باب فتح کی شبیہ نہیں ہے، کہیں شبیہ نہیں ہے۔ اس کی تو وجہ یہ ہے شبیہ کو جب بچہ دیکھے گا کہ ابا یہ کربلا کی شبیہ ہے تو اصل کہاں ہے، فطرت ہے اس میں، بولے گا جب آپ بار بار بول رہے ہیں کربلا کی شبیہ ہے تو اصل کہاں ہے، تو آپ بولے بیٹا عراق جانا پھر کربلا جانا تمہیں اصل کربلا ملے گا، یہ شبیہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے بچہ شبیہ کو دیکھ دیکھ کے اصل تک پہنچ جائے گا۔ تو آپ کو بنایا اس لیے ہی کہ بچے یہاں کربلا کی شبیہ دیکھیں اور اصل کربلا پہ چلے جائیں، لیکن اگر کوئی باب فتح کی شبیہ بنا دیتا تو بچہ پوچھتا آپ شبیہ یہ ہے تو اصل کون کھا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمیندار جو وہاں سے بن کے آتے ہیں نا تو ان سے جو زمینداری دیتے ہیں وہ اپنی زمینیں دے دیتے ہیں، اور جو یہاں آ کے زمیندار بنتے ہیں ان کے چاہنے والے جو دیا اور اسے بھی کھا جاتے ہیں۔ وہ دو طرح کے زمیندار ہیں۔ آپ غور کیجئے، فرق سمجھیے گا، جب آپ قبر میں جاتے ہیں تو کیوں ڈرتے ہیں؟ کیا ڈرتے ہیں بھائی؟ قبر میں جانے سے کیا ڈرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ قبر جو ہے نا ہم سے سوال کرے گی، قبر کیا کرے گی؟ سوال کرے گی، کتنا تیز چلے، کتنا اکڑے، کتنا گھمنڈ تھا، کو بتاتے ہیں بیچارے قبر میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ ہیں، زمیندار تو ہیں لیکن ہم وہ ہیں جس سے مٹی پوچھے گی، ہماری زمین ہم سے پوچھ لے گی، لیکن کوئی ایسا ہونا چاہیے جو زمین سے پوچھ لے، کوئی ایسا ہونا چاہیے جو زمین سے پوچھ لے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب خدا زمین کو ہلا دے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین میں جو ہوگا زمین نکال دے گی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، تو انسان پوچھے گا تجھے کیا ہو گیا ہے۔ اتنا جس کی اوقات ہو گئی ہے کہ جو زمین سے پوچھے، ہم سے نہ زمین پوچھے گی، اس کا مطلب کچھ بھی بننے سے پہلے یاد رکھیے اوقات آپ کی زمین سے پوچھنے لائق نہیں ہے۔ اب راوی کہتا ہے کہ جب زمین اپنے بے کسی پہ زلزلے لانے لگی مدینے میں تو میں نے دیکھا کہ حکومت چھین گئی، مملکت چھین گئی، وہ سیدھا گھر ہے، اس گھر سے کوئی نکلا، ہاتھ رکھا اور کہتا ہے زمین سے کیا بے چینی ہے تجھے؟ دشمن بھی کہتا ہے میں نے دیکھا اس شخص کا علی نام تھا، اس کا مطلب مان لے علی کے لیے تو زمین چھین سکتا ہے، سب کچھ چھین سکتا ہے، لیکن بے وقوف جب زمین نہیں تھی تب بھی وہ علی تھا، نہیں رہے گی تب بھی علی رہے گا۔ جی ہمیں ایسے چاہنے والے ملے ہیں کہ جتنا کچھ بھی کر لیں ہم کو لوٹ کر ان کے پاس جانا ہے، تو تراب رہے نہ رہے پاس میں وہ تراب رہنا چاہیے، یہ خیال کرنا چاہیے، یہ خیال کر کے سوچیے انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ کربلا دیکھیے کہانی کا قصہ نہیں ہے، کبھی کبھی تفکر ایک چیز نہ آتی ہے۔ غالب کا بہت پیارا شعر ہے، آپ اس کو بتائیے کہ میرے جو بیٹے آپ کیا وہ تقریر کرتے ہیں، جو شعر ان کا ساتھی شراب پیتے تھے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا کے جہاں پر ہوتا نہیں، شراب پینا چاہ رہے ہو، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرے جو بیٹے کے ساتھ دباؤ پڑھیے اس پر بےزتی ہو رہا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ ایسا یعنی یہ مت کہو یہ جھوٹ نہ بننا مسجد ہے، یہ چگلی نہ کرنا مسجد ہے، کیوں؟ اللہ کا گھر ہے تو تم نے اللہ کو یہیں تک محدود کر دیا ہے۔
چغلی بری چیز ہے تو ہر جگہ خدا ہے، ڈکیتی بری چیز ہے تو ہر جگہ خدا ہے، مکاری بری چیز ہے تو ہر جگہ خدا ہے. تم اللہ کو محدود مت کرو ورنہ ان کی طرح ہو جاؤ گے جتنا محدود کر کے رہ گئے. اللہ ہر جگہ ہے. اللہ نے کہا ہے کہ عبادت کرو میری جگہ پہ جا کے. اللہ ہر جگہ ہے. اسی طرح جو طرز کرتے ہیں اہل بیت سے ہم اللہ ہر جگہ ہے، لیکن جیسے اللہ کا مخصوص گھر ہے ویسے گھر والے بھی ہیں. جی گھر والے بھی ہیں. جس طرح نماز یہاں زیادہ ثواب رہتا ہے، یہاں کی طرح طہارت کا خیال ہے، یہاں کی پاکیزگی کا خیال ہے، یہاں سے صدقہ نہیں لے جا سکتے آپ. آپ اگر دے دیا تب بھی نہیں لے جا سکتے. اللہ کے گھر سے آپ بتائیے جب اللہ کے گھر سے نہیں لے جا سکتے تو گھر والوں کا سامان کیسے لوٹ سکتے ہیں؟ یہ سننا چاہیے تھا. بلا ہم یہ سکھا کے مولا آئے، مولا نے بتانا شروع کیا، مولا نے سمجھانا شروع کیا، اور مولا نے سمجھانے کے بعد صحابہ کی حجت تمام کر دی کہ جس کو جانا ہے وہ چلا جائے. ایک دم اختیار. آپ سوچیے تو حسین جو کہتے ہیں نا کہ مولا جب ملاقات ہوگی تب آئیں گے، حسین ساتھ کا نام ہے. وہ خیمے میں سب سے کہہ رہے ہیں جس کو جانا ہے تو چلے جاؤ. وہ جب نہیں چاہتا، وہ خیمے میں کہہ رہے ہیں کہ جس کو جانا ہے تو چلے جاؤ. وہ آپ کو مجبوری میں کہیں گے کہ آؤ نہ، وہ محبت پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارا ہر لمحے انتظار کرتے ہیں جیسے باپ بیٹے کا کرتا ہے. ہم کو تم سے زیادہ پیار. یہی وجہ ہے کہ کسی نے امام سے کہا مولا ہم آپ کے بابا کو بہت یاد کرتے ہیں، آپ کے بابا ہم کو یاد کرتے ہیں. مولا بہت رونے لگے. روتے روتے مولا نے کہا تم نے انصاف نہیں کیا. تو یہ بتا تو میرے بابا کو جب یاد کرتا ہے بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، تیرا گھر اٹھا ہوا ہوتا ہے؟ میرے بابا نے تجھے اس وقت یاد کیا جب میرا بابا بھوکا تھا، جب پیاسا تھا، جب ابا شہید ہو چکے تھے، جب کوئی نہیں تھا. تجھے اتنا پیار کرتے. جی ہاں میرا مولا اتنا پیار کرتا ہے کہ گھر لوٹنے والا ہے، خیمہ چلنے والا ہے، پھر بھی زینب سے کہتے زینب میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا، اور ان سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پیئے تو حسین کی پیاس کو یاد کریں. الفاظ پہ غور کریں گے. ٹھنڈا پانی جلوس میں آپ نکلے ہوں گے، جلوس میں جب گرمی لگی ہوگی کسی نے ٹھنڈا پانی لا کے دیا ہوگا، کہا شکریہ بھائی گلا بڑا خوش ہے. آپ نے جنازے نہیں اٹھائے ہیں، آپ مقتل سے جنازے نہیں آئے ہیں، صرف جلوس میں نکلے ہیں، اتنے تھکے ہوئے ہیں. حسین کی دل کا بھوکا پیاسا ہے، جنازے پہ جنازے لا رہا ہے. کسی نے مولا ہمارے جنازے تو آپ لے آئے، آپ کا جنازہ کوئی لے گا نہ کوئی نہیں لائے گا. مقتل میں حسین کا جنازہ ہوگا، گھوڑوں کے ٹاپے ہوں گے، حسین کی پامالی زینب کا نام. أيام انقلب ينقلب تسلم بمصائب وتسليما للأمرين. إنا لله وإنا إليه راجعون. عبد الله كلمة رسول الحمد كلمة رسول خاصة الرسول. السلام علیکم.